آج ہمارے گھروں میں خوشی آتی ہے تو ہمارے اوپر نماز معاف ہو جاتی ہے، کوئی غم آتا ہے تو نماز معاف ہو جاتی ہے، سفر پر نکلتے ہیں تو نماز معاف ہو جاتی ہے۔ نہ وہ دولہا پڑھتا ہے، نہ دولہے کے گھر والے پڑھتے ہیں، نہ دلہن کے گھر والے، کیوں یہ خوشی کے موقع پر ہے۔ اب فنکشن ہال میں گئے، کھلا رہے پلا رہے، نماز کا کوئی دھیان ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، پوری شادی لوگوں کو کھلانے پلانے میں 3-4 دن صرف کر دیے، نماز کا وقت گزر گیا، اتنی نمازیں چلی گئی، کبھی خیال نہ آیا۔ کوئی غم کا موقع آیا، کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں، اب غم کے ماحول میں نماز نہیں پڑھتے گھر میں، کیونکہ غم میں ہیں، غم منا رہے، ہمارا آدمی اللہ کے پاس چلا گیا، اب اس غم میں اللہ کو کیا یاد کرنا۔ یاد رکھیں، چاہے خوشی کا ماحول ہو چاہے غم کا ماحول ہو، کسی کی شادی ہو کسی کا جنازہ ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزنے اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کبھی ایک وقت کی نماز میں نہیں چھوڑی، اور جب آخری ایام آپ کے گزر رہے تھے، آپ کے پاس چلنے کی طاقت نہ تھی، تو آپ دونوں صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آپ گئے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، جب آپ کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، آپ انتقال سے کچھ لمحات پہلے بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، آپ کے چہرے پر پانی ڈالا جاتا، آپ پھر سے ہوش میں آتے، ہوش میں آ کر کیا پوچھتے، لوگوں نے نماز ادا کیا نہ کی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ 4 مرتبہ اللہ کے نبی بے ہوش ہوتے، ہوش میں آ کر یہی سوال کرتے کہ میرے لوگوں نے نماز ادا کیا نہ کی۔ جو آخری نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی، وہ نصیحتیں بھی یہی کہ میری امت کو مجھے ڈر ہے تو نماز کا ڈر ہے، نماز قائم کریں، لوگ نماز کو وقت پر ادا کریں۔ 10 سے 14 سال کے درمیان میں بچے جو کام کرتے ہیں وہی کام آگے جا کر کریں گے بچے، وہی اثر آگے کی زندگی پر پڑے گا۔ تو ماں باپ کو تعلیم دی گئی کہ بچوں کو نماز کا حکم دیں، نیک اور صالح بنائیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں نماز کا بڑا اہم رول ادا کیا ہو۔ نماز کی تعلیم دینے میں، نماز کو سکھانے میں جو ماں باپ نے بڑا اہم رول ادا کیا ہو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ۔ آگے چل کر کیا ہوگا، جب بچے نمازی بن جائیں گے، انہی کے ماں باپ جانے کے بعد وہی بچے ہاتھ اٹھا کر انہی ماں باپ کے حق میں دعا کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جائیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیں گے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کار ہمیشہ متقیوں کے لیے ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نماز پڑھنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز ان کا اہتمام کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ محترم حاضرین، میں اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بنیادی ارکان اسلام کے 5 ہیں: اللہ پر ایمان لانا، شہادت، تسلیم کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پر روزہ ہے، اور 5ویں نمبر پر حج بیت اللہ ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام کے بتائے گئے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ارکان میں سے ایک تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد دوسری نماز ہے۔ اس نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، آئیے میں آج کے آپ خود اسی بات کو کچھ روشن کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کے توفیق نصیب فرمائیں کہ نماز کتنی زیادہ اہم ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دوسرے ارکان بتائے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد نماز کے علاوہ 3 ارکان ہیں۔ یہ 3 ارکان جو اہم بنیاد ہے، اسلام کے رکن ہیں، پلر ہیں اسلام کے، ان 3 پلروں میں کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے۔ یہ 3 جگہوں پر کبھی کبھار موقع کے اعتبار سے کمی پیشی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تیسرے نمبر پر جو زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن بسا اوقات اس آدمی کے لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جس کے پاس مال نہ ہو۔ زکوٰۃ فرض اس آدمی پر ہوتی ہے جس کے پاس مال ہو اور مال بھی اس نصاب کو پہنچے جہاں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ میں تھوڑا معاملہ ہے، کوئی آدمی نہ بھی دے جس کے پاس نہیں ہے اسے کوئی بات نہیں، فرض ہے لیکن جس کے پاس مال نہیں اسے زکوٰۃ نہیں، یہاں پر گنجائش باقی رکھی اللہ نے۔ چوتھے نمبر پر اللہ نے روزہ رکھا۔ روزہ فرض ہے رکھنا مسلمانوں کے لیے، اسلام پر قائم رہنے والے کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موقع کے اعتبار سے اس میں بھی کمی پیشی اللہ نے رکھی، گنجائش باقی رکھی۔ کب؟ جب کوئی آدمی سفر پر نکل جائے، سفر پر روزہ معاف ہے، بعد میں ادا کر لے، یا بیمار ہو جائے، بیماری میں روزہ نہیں، تو زکوٰۃ میں چھوٹ دی گئی، روزے میں چھوٹ دی گئی، اور حج بیت اللہ تو وہ ہے من استطاع سبیلا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس مال ہو وہی آدمی کرے گا، جس کے پاس مال نہیں اس کے لیے کوئی بات نہیں۔ تو تینوں ارکان میں کچھ جگہوں پر اللہ نے گنجائش باقی رکھی، لیکن دوسرا جو اللہ کا ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا رکن ہے نماز، یہ ایسا رکن ہے، ایسی نماز ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمی پیشی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی موقع نہیں، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، کیسا بھی مرحلہ ہو، کیسا بھی موقع ہو زندگی کا، ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں آپ کو سب سے پہلے نماز ادا کرنا ہوگا۔ کتنی بھی شدید ترین بیماری میں آپ ملوث ہوں گے، نماز آپ کو معاف نہیں۔ کتنے بھی زیادہ سفر پر آپ نکل جائیں، نہ سفر میں نماز معاف نہیں۔ کتنا بھی اچھا نیک کام کرنے کے لیے آپ باہر نکلیں، تو سب سے پہلے نماز آپ کو ادا کرنی ہوگی، بعد میں وہ کام آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ نماز ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، اتنی اس کی اہمیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ دیکھیے ایک اور معاملہ کیا ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج معاشرے کے اندر ہم نے
اس نماز کو بڑا معمول بنا لیا ہے، ایسا معمول کہ گویا کبھی موقع ملا تو ہم پڑھ لیے، بازار میں نکل گئے موقع کے اعتبار سے اگر موقع ملا تو پڑھ لیا تو چھوڑ دیے۔ مسلمانوں کا اکثر حال جو ماضی اب دیکھا جاتا ہے اس دور میں کہ مسلمان جس حال سے گزر رہے ہیں، معاشی طور پر جو کمزوری مسلمانوں کے اندر دیکھی جا رہی ہے، ہر ایک کے پاس مال کی کمی، جہاں پر غریبی دیکھو مسلمانوں میں نظر آتی ہے، محتاجی غریب مسلمانوں میں نظر آتی ہے، طرح طرح کی پنچایتیں، تمام چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں نظر آتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے۔ پوچھیں آپ کیوں؟ کیونکہ آج میں اللہ نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز پڑھیں، اور بدلے میں کیا کریں گے؟ ہم آپ سے رزق نہیں لیں گے، نحن نرزقک، بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیں گے۔ یعنی کہ جو گھر کا ماحول، جس گھر کے اندر پورے لوگ نمازی ہوں، اس گھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جہاں پر گھر کا ذمہ دار ایک باپ نماز پڑھتا ہے، اس کی ذمہ داری کہ اپنے گھر والوں کے سمیت نماز ادا کرائیں، اس کے پورے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ جب گھر کا ماحول پورا نمازی ہوگا تو ایسے گھر پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رزق وہاں سے ادا کرتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی آپ کو پیدا نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی شکایتیں کہ مال کو لے کر کہ ہمارے گھروں میں مال نہیں، اور مال آتا بھی ہے تو برکت نہیں، تو سب سے بنیادی وجہ یہی نظر آئے گی، ان کے گھروں میں نماز کا ماحول نہ ہوگا، نماز کے پابند نہیں رہیں گے لوگ، نماز کے پڑھنے والے نہیں رہیں گے، اس لیے رزق کے دروازے بند کر دیے گئے ان لوگوں پر۔ ہر اس باپ کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہر اس گھر کے ذمہ دار کو جو خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن گھر والوں کو حکم نہیں دیتا تھا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے موقع پر بڑے گھر کے حضرات نماز میں آ جاتے ہیں، گھر کا باپ آتا ہے، گھر کا شوہر آتا ہے، گھر کے ذمہ دار حضرات فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں، لیکن آتے مسجد کو تو ہیں لیکن گھر میں ان کا پورا گھر سوتا ہے، بیوی بچے سوتے ہیں، ان کے گھر میں رہنے والے بھائی بہن، ان کے ماتحت رہنے والے لوگ گھر میں سوتے ہیں۔ تو ایسے ذمہ دار آدمی سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اللہ کے پاس کہ تو نماز کے لیے اٹھتا تو تھا لیکن اپنے گھر والوں کو اٹھایا کیوں نہیں؟ جہاں پر خود جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر جہنم سے اپنے گھر والوں کو بچانے کا بھی حکم دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جب ایسے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہو وہیں پر اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جہاں پر خود نیک کام کرتے ہو وہیں پر اپنے گھر والوں کو بھی نیک کام کرواؤ، جہاں پر خود نیکی کرتے ہو وہاں پر گھر والوں سے بھی کرواؤ۔ یہ شریعت کی تعلیم دی گئی۔ محترم حاضرین، دیکھیے قرآن مجید حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، کس بنیاد پر؟ اللہ نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی، کس بات پر؟ کہا کہ اسماعیل یہ بڑا نمازی ہیں، اپنے گھر والوں کے سمیت نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے گھر والوں کے سمیت نماز پڑھتا، اپنے گھر والوں کو لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی اللہ سے، وہیں پر ایک دعا کیا کی؟ کہا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ کہا رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہا کہ اے میرے رب تم مجھے نمازی بنا اور میرے گھر والوں کو نمازی بنا، اور میرے سے آنے والی پوری نسل، میری ذریت کو نمازی بنا، میرے آنے والی پوری نسل نمازی بن جائے۔ کبھی ہم نے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم کہیں کیا کبھی ہم نے اپنی دعاؤں میں، جہاں پر ہم اپنی اولاد کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے دعا کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے اولاد کو بھی نمازی بنا، ہماری ذریت کو نمازی بنا، ہمارے گھر کو نماز کا ماحول بنا دے؟ ہم دعائیں جہاں پر دنیا کے لیے مانگتے اپنی اولاد کے لیے، وہاں پر ہم اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا نہیں مانگتے۔ شریعت تعلیم دی کہ بچوں کو نمازی بناؤ، اللہ سے دعا کرو۔ پہلے ماں باپ کو ذمہ داری دی گئی کہ ماں باپ اللہ سے دعا کریں اولاد کے حق میں، کہ اولاد کے حق میں دعا کرے کہ اولاد انہیں نمازی بنائیں، نیک بنائیں۔ ماں باپ پہلے اللہ سے دعا کرنے کے بعد تربیت کریں گے اولاد کی، تبھی جا کر وہ تربیت صحیح معنوں میں قابل قبول ہوگی۔ دیکھیے محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم ہے نماز، نماز کی اہمیت کیا ہے اس چھوٹی سی حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز کی اہمیت اگر دیکھنی ہے تو بس ان تین الفاظ میں،
نماز ایک ایسی نماز ہے کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی کہ جو بندہ نماز پڑھ لیا اور جس نے نماز چھوڑ دیا گویا وہ کفر میں داخل ہوا. کفر اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اہل علم کا طبقہ کہتا ہے کہ بسا اوقات اگر کسی معاملے میں کہیں دور چلے گئے, کسی سفر پر نکل گئے, دیر ہو گئی, کبھی کبھار نماز چھوٹ گئی, بعد میں قضا کر رہے ہیں تو بات الگ ہے. وقت رہنے کے باوجود, اذان کی آواز سننے کے باوجود, مہلت, تمام چیزیں سہولت رہنے کے باوجود, ہر حال میں اس نماز کو آنے کی اس کے پاس سہولت ہے, سہولت کو رکھتا ہوا اذان کو سنتا ہوا مسجد میں نہ آئے, ایسا آدمی اس سے مراد ہے. گویا وہ کفر میں داخل ہے. ایک وقت کی نماز اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے ساری سہولتیں رہنے کے بعد, نہ وہ سفر میں ہے, نہ وہ بیمار ہے, کسی حال میں تو نماز معاف نہیں, لیکن پھر بھی نماز کو آتا نہیں, نماز پڑھتا نہیں, ایسا آدمی مسلمانوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوگا. اس کو مسلمان آپ کہہ ہی نہیں پائیں گے. جو آدمی قصداً جان بوجھ کر نماز چھوڑے, کوئی عذر نہیں, کوئی عذر نہیں. تو پتہ چلا کہ نماز کی اہمیت, کتنی اہمیت. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں, جہاں پر اللہ کے نبی کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے جاتے, بستی پر حملہ کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کیا دیکھتے تھے؟ صبح سویرے, صبح فجر کے بعد, فجر سے پہلے دیکھتے کہ اس بستی میں اذان کی آواز آ رہی یا نہیں. اگر کسی بستی میں اذان کی آواز آتی تو اس بستی پر اللہ کے نبی حملہ نہیں کرتے. کہتے کہ اس بستی میں مسلمان ہیں, نماز پڑھنے والے, اس پر حملہ نہ کرو. اگر کسی بستی سے اذان کی آواز نہ آتی تو اس بستی پر حملہ کیا جاتا. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, ایک آدمی آیا, آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اے محمد آپ انصاف کیجئے. اللہ اکبر. گویا بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی ناانصافی کر رہے ہیں مال تقسیم کرنے میں, مال غنیمت کا مال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ اطمینان کے ساتھ اسے جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اگر دنیا میں میرے پاس انصاف نہ ملے تو کس کے پاس انصاف ملے گا. وہ آدمی جانے لگا. تو اس آدمی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کیا کہا, یہ وہ آدمی ہے اس کی نسل سے خوارج پیدا ہوں گے, خوارج کا فتنہ پیدا ہوگا. اس وقت کئی صحابہ موجود تھے, غالباً خالد بن ولید, حضرت عمر صحابہ. ان صحابہ میں سے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے, اس منافق کی گردن ہم مار دیں گے جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, آپ کو ناانصافی کا تہمت لگا رہا, آپ کے آپ ناانصافی کر رہے ہیں, آپ حکم دیجئے ہم اس منافق کی گردن یہیں پر مار دیں گے. اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا صحابہ سے, اسے نہ مارو کیونکہ نماز پڑھتا ہے, اگرچہ منافق ہے یہ نماز پڑھتا ہے, اسے نہ مارو, اسے قتل نہ کرو. اگرچہ وہ نمازی نہ ہوتا تو شاید کہ حکم دے دیتے. تو پتہ چلا کہ نماز اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور شریعت نے تعلیم دی, جیسا کہ ہم نے کہا ماں باپ کو بڑی سختی کے ساتھ تعلیم دی کہ بچہ جیسے 7 سال کا ہو جائے اسے فوراً نماز کا حکم دو, 7 سال کا ہو جائے فوراً نماز کا حکم دو, اور جیسے 10 سال کا ہو جائے بچہ مسجد جانے کا حکم دو, اسے نماز جب بھیجو. اگر 10 سال کا ہونے کے بعد نماز کے لیے مسجد جاتا نہیں, نماز پڑھتا نہیں, شریعت کہتی ہے اسے مارو, مار کر ہی صحیح میں نماز پڑھاؤ. کیوں؟ کیا 10 سال میں نماز فرض ہے بچے پر؟ 14 سال 13 سال جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا نماز فرض نہیں, لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ 7 سال سے پڑھاؤ. یہ وجہ یہی ہے کہ 7 سال سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. 7 سال سے آپ پڑھائیں گے بچے کو, 14 سال تک جب بڑا ہو جائے گا, بالغ ہو جائے گا, نماز کا پابند بن جائے گا, نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی, نماز کتنی اہم ہے زندگی کے اندر وہ سمجھ جائے گا. اگرچہ ماں باپ نے اس چیز میں, اس تربیت میں غفلت کی, 7 سال کو جب بچے کو حکم دینا تھا نہیں دیے, 10 سال میں جہاں پر بچہ نماز نہ پڑھنے پر مارنا تھا نہیں مارے, یہی بچے آگے جا کر نافرمان بنیں گے, بے نمازی بنیں گے, صالح نیک اولاد بن ہی نہیں سکتی وہ اولاد جس اولاد کو ماں باپ نے نماز کا حکم نہ دیا ہو. جو ماں باپ اپنے بچوں کو نماز میں سختی نہیں کرتے, آگے چل کر وہ اولاد ماں باپ کی فرمانبردار بن ہی نہیں سکتی, کیونکہ شریعت کی تعلیم ہے. جب سے آپ بچے کو بچپن سے اس طرح کی تربیت دیں گے, وہی بچہ آگے چل کر آپ کا نیک اور صالح بنے گا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. لیکن ماں باپ کیا ہیں, اولاد کی محبت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ بچہ اگرچہ 7 سال کا ہو, شریعت نے کہا کہ نماز پڑھائیں, آپ اسے حکم دیں, اگر کبھی کبھار موقع آئے تو چھوڑ دیا, بات الگ ہے. لیکن جیسے 10 سال کا ہونے کے بعد سختی کے ساتھ شریعت کہتی ہے کہ مار مار کر اسے نماز پڑھاؤ, مارنے کا حکم دیا گیا. اس موقع پر اگر ماں باپ سختی نہیں اپنائیں گے, ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا دن بھر اسکول جاتا ہے,
صبح شام میں ٹیوشن جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے تھک جاتا ہے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اب سو گیا، فجر کی نماز کا موقع آیا تو ماں باپ کہتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں ماں باپ خود، سردی بہت زیادہ ہے، موسم بہت ٹھنڈ ہے، بارش پڑ رہی ہے، بچے کو سونے دو. بچے کو جگاتے نہیں، اٹھاتے نہیں. جب ماں باپ خود ایسی چھوٹ دیتے ہیں بچوں کو اس نماز کے معاملے میں، جب بچے کو نیند سے بیدار نہیں کرتے، اس کی تھکان کو دیکھ کر، اس کی مصروفیات کو دیکھ کر، موسم کی سردی کو دیکھ کر، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ماں باپ اگر چھوٹ دیتے ہیں، یہی چھوٹ آگے جا کر بچوں کو بے نمازی بناتی ہے. اب یہاں پر بچہ سختی دیکھا ہی نہیں، اب بڑا ہونے کے بعد 14-15 سال کا جب ہو جائے گا، ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، وہ ماں باپ کی بات مانے گا ہی نہیں، سختی اس کے اندر آ جائے گی. 10 سال کیونکہ شریعت نے ایسا حکم دیا ہے، 10 سال یا ایسی عمر ہے بچے کو سمجھ میں آتی ہے بات، بچے کو سختی دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اس لیے شریعت نے مارنے کا حکم دیا. 10 سے 14 سال کے درمیان میں بچے جو کام کرتے ہیں وہی کام آگے جا کر کریں گے بچے، وہی اثر آگے کی زندگی پر پڑے گا. تو ماں باپ کو تعلیم دی گئی کہ بچوں کو نماز کا حکم دیں، نیک اور صالح بنائیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں نماز کا بڑا اہم رول ادا کیا ہو. نماز کی تعلیم دینے میں، نماز کو سکھانے میں جو ماں باپ نے بڑا اہم رول ادا کیا ہو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ. آگے چل کر کیا ہوگا، جب بچے نمازی بن جائیں گے، انہی کے ماں باپ جانے کے بعد وہی بچے ہاتھ اٹھا کر انہی ماں باپ کے حق میں دعا کریں گے. زندگی سے جانے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، مال اور اولاد زینت ہے دنیا کی. مال ہے، صحیح زینت ہے، لیکن وہ زینت وہ مال نہیں جس مال میں کوئی فضول خرچی ہو، اللہ کے نافرمانی والے کام ہو. اس مال میں جہاں پر نیک کاموں میں مال خرچ ہو رہا ہے وہ مال زینت ہے. اور اولاد سے مراد کیا ہے؟ ہر اولاد زینت نہیں ہے دنیا کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد کا ہونا زینت ہے. اولاد ہوگی زینت تب جب آپ اس اولاد کو نیک بنائیں گے، نمازی بنائیں گے. کب زینت ہوگی وہ اولاد؟ جب آپ کے دنیا کے جانے کے بعد وہی اولاد ہاتھ اٹھا کر تمہارے حق میں دعا کرے. ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والی اولاد صحیح معنوں میں وہ اولاد زینت والی ہے، دنیا کی زینت ہے، آخرت کی زینت ہے. اگر ماں باپ نے اس تعلیم میں، تربیت میں، نماز کو سکھانے میں اگر غفلت برتی ہے، احتیاط نہیں کیا ہے، چھوٹ دے دی، ڈھیل دے دی محبت میں، تو پھر آگے جا کر یہی اولاد نہ تو ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی، نہ تو ماں باپ کے حق میں خیر کا کام کرے گی. محترم حاضرین، نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا اہم رکن ہے اسلام کا کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں. چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے نوجوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو بھی کسی بھی حال میں نماز ہرگز معاف نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں، بسا اوقات کسی جگہوں پر نماز معاف ہو جاتی ہے. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو صحابہ تھے جنگ میں چلے گئے، جنگ چل رہی تھی، دوران جنگ میں نماز کا وقت آیا. دوران جنگ میں نماز کا وقت آیا، صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنگ چل رہی ہے، کچھ صحابہ گھوڑوں پر سوار ہیں، گھوڑوں پر ہو کر حملہ ہو رہا ہے، گھوڑوں کے درمیان گھوڑے پر سوار ہیں، جنگ چل رہی ہے، کچھ صحابہ پہرا دے کر کھڑے ہیں. اتنا معاملہ، اتنا شدید معاملہ ہے، ایسا ماحول کہ پتہ نہیں کہ کب کس کی جان چلی جائے. جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو کر یہ صحابہ میدان میں گئے. کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ ہی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. دوران جنگ میں نماز کا وقت آیا تو کیا یہاں پر نماز چھوٹ ہو سکتی تھی؟ اگر ہوتی نماز تو چھوٹ، جنگ کی حالت میں نماز چھوٹ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا اللہ نے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. آدھے لوگ جنگ لڑیں گے، آدھے لوگ آ کر نماز پڑھیں گے. صحابہ کی جتنی جماعت ہے آپ ان سے کہہ دو کہ آدھی جماعت جنگ لڑتی رہے اور آدھی جماعت جو ہے آ کر نماز پڑھائیں، نماز پڑھنے کے بعد یہ جنگ لڑنے جائیں اور پھر یہ آ کر نماز ادا کریں. اللہ اکبر. تو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کے لیے یہ جہاد میں لڑنا، میدان میں لڑنا، اس موقع پر نماز معاف نہیں ہوئی تو کیا کسی اور موقع پر مجھے اور آپ کو نماز معاف ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی اور عذر پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی. طائف میں آپ گئے، طائف میں آپ کو لوگوں نے بے انتہا ستایا، کوئی اس کی انتہا نہ تھی. ایسے آپ کو، اللہ کے نبی کو آپ کو ستایا گیا، خون سے لہو لہان آپ ہو گئے. ایسے طائف والوں کے حق میں اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، زبان سے کبھی جملے نہیں نکالے. کس کے حق میں اللہ کے نبی نے بد دعا کی جانتے ہیں؟ ان کفار کے بارے میں. جنگ چل رہی تھی، دوران جنگ میں عصر کی نماز قضا ہو گئی. دیکھے میں اتنے دیر میں مغرب کا وقت آیا، عصر قضا ہو گئی. جیسے عصر کا وقت قضا ہوا، اللہ کے نبی دیکھ کر پریشان ہو گئے، ان کافروں نے ہمیں اتنا غافل کر ڈالا کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی.
اس وقت اللہ کے نبی نے بد دعا کی. کیا کہا؟ اے اللہ ان کافروں کی خبروں میں آگ کو بھر دے جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا ہے. اللہ آپ کو خون نکالنے والے جسم سے، آپ کو ستانے والے لوگوں پر اللہ کے نبی نے بد دعا نہ کی، بلکہ جنہوں نے نماز سے غافل کر دیا، نماز چھوٹ گئی، ایک عصر کی نماز قضا ہو گئی، ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے بد دعا کی. محترم حاضرین، دیکھیے نماز کتنی اہم ہے. اور کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو تقریباً 30 سال بیمار رہے، 30 سال بستر پر رہے، بڑا مرض تھا ان کا. 30 سال کی بیماری ان کے بارے میں آتا ہے، سوائے 3 لفظوں کچھ اور نہیں، لا شکا ولا بکا ولا ذمہ. نہ کسی کے سامنے کبھی روتے تھے، نہ کبھی کسی کے سامنے شکوہ کرتے تھے، نہ کبھی ناشکری کے الفاظ، کبھی کسی کے سامنے کچھ نہیں. 30 سال بیماری، بڑی سخت بیماری، ایسی بیماری پر بستر پر 30 سال گزر گئے، صبر کیا انہوں نے. ان کے صبر پر اللہ نے کیا انعام دیا؟ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے جب تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتے تو فرشتے مصافحہ کرتے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس صحابی کو اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی؟ کہا کہ جب نماز پڑھنے کا موقع آئے، اگر کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اشاروں کی طاقت نہیں ہے آپ ارکان کرنے کی، اشارتاً نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو. کتنا بھی سخت آپ کا جو آپ کا شدید بیماری ہو، کیسا بھی آپ کا مرحلہ ہو، آپ نماز چھوڑنے سے تھے. اس صحابی کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی. دیکھیے آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کچھ چھوٹا سا مرض ہوا تو ہمیں پہلا بہانہ چاہیے مسجد سے نہ آنے کا، نماز میں نہ آنے کا. چھوٹے چھوٹے بہانے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی ہیں. یہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اندھا ہوں. 4 روایتوں میں الگ الگ ان کے عذر بتائے گئے. ایک روایت کے اندر 3 عذر انہوں نے پیش کیا اللہ کے نبی کے پاس آ کر. کہا کہ اللہ کے نبی پہلی بات تو میں اندھا ہوں، میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے گھر سے مسجد تک لانے کے لیے کوئی میرا سہارا نہیں، کوئی آدمی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اور راستے میں میرے پاس درخت ہیں، جھاڑ ہیں، کاٹیوں کے وغیرہ، میں چل کر آتا ہوں تو میرے پیروں میں چبھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک اور روایت میں کیا کہا کہ جب میں نکل کر آتا ہوں تو جنگل کا ماحول ہے، پتہ نہیں کوئی جانور مجھ پر حملہ کر دے. ایک روایت میں کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب میں عمر دراز ہو چکا ہوں، اندھا ہوں، نابینا ہوں، بوڑھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے میں نماز گھر میں ادا کروں. نماز چھوڑنے کا حکم نہیں. کیا اجازت مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے؟ گھر سے مسجد آنے تک بڑی دشواریاں ہیں، اندھے ہیں، روشنی نہیں ہے، راستے میں کانٹے ہیں، درخت ہیں، جانور آنے کا ڈر ہے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، پیروں میں طاقت نہیں، اجازت بس اتنی کہ بس میں گھر میں نماز ادا کروں. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کانوں میں آتی ہے، سنتا ہوں میں. تو کہا پھر اجازت نہیں، گھر مسجد میں آ کر نماز پڑھو. گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد میں آ کر نماز ادا کرو گے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابی تقریباً 3 یا 4 مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، عذر بار بار بتاتے رہے، لیکن اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی. کہا کہ اگر اذان سنتے ہو، مسجد آ سکتے ہو تو آؤ. یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں برداشت کر کے آنا ہی اصل میں عبادت کا مزہ ہے. سردی کے موسم میں، موسم سرما جب بھی آتا ہے، فجر کی نماز میں وضو بنانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. ٹھنڈا پانی، ایسے ٹھنڈے پانی سے بنایا جانے والا وضو ہی صحیح معنوں میں بڑی عبادت ہے. ایسے جو عبادت کرنے میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جو آدمی ایسی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بڑا اجر عظیم دیا جائے گا. بالخصوص وضو بنانے والوں کے لیے بتایا گیا کہ جو آدمی ناگواری کے عالم میں وضو بناتا ہے، موسم سرما ہے، سردی کا موسم، پانی برداشت نہیں کر پاتا، لیکن چاہے تو اس کے پاس سہولت ہے. اور ایک چیز، بڑی چیز کیا ہے؟ گرم پانی کا انتظام ہے، گھر میں گیزر ہے، گیس وغیرہ ہے، چولہا ہے، جلا کر گرم کر کے وضو بنانے کے اس کے پاس سارے سامان ہیں. باوجود اس کے کہ سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے، تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا کل قیامت کے دن اس کے جسم کے جو اعضاء میں وہ ٹھنڈا پانی پہنچے گا، قیامت کے دن یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اللہ کے پاس. تو اللہ کے نبی نے وہاں پر انہیں اجازت نہ دی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ نماز کسی بھی حال میں کسی کے لیے معاف نہیں ہے. اور پھر بالخصوص فجر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟
جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے، من صلی الفجر، جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے باجماعت فی ذمت اللہ، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ جو آدمی باجماعت فجر کی نماز پڑھ لے وہ آدمی گویا پورا دن اللہ تعالیٰ کی ذمے ہے، اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے وہ آدمی۔ جب اللہ کی ضمانت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے تو پھر کیا مجال کوئی اور بلا ہمارے اوپر آئے، کوئی اور مصیبت ہمارے اوپر آئے، کسی طرح کی الجھن میں ہم پھنس جائیں، کسی طرح کی وباؤں میں ہم پھیل جائیں، کوئی مجال نہیں جب اللہ کی ذمہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ لیکن اکثر کیا ہے، اسی وقت میں ہم آج غفلت برتتے ہیں۔ معاشرہ دیکھا جائے تو ایک ہماری بری عادت آج معاشرے میں کیا ہے، رات میں تاخیر سے سونا۔ جب بھی رات آتی ہے روزانہ ہمارا معمول بن چکا ہے کہ ہم رات میں بڑی تاخیر سے سوتے ہیں۔ شریعت نے جب سونے کا حکم دیا جب سوتے نہیں، تاخیر سے سوتے ہیں۔ تاخیر سے سونے سے ہوتا کیا ہے، فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے فجر کی نماز ضائع ہو گئی، ظہر کی نماز ہم نے ادا کر لیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھا کر پھر سو گئے اور عصر کی نماز چلی گئی۔ یہ دونوں نمازیں بڑے اہم ہیں، پورے نمازوں کا ہے ہی اہم، لیکن بالخصوص فجر اور عصر کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کی جانب سے فرشتوں کی ایک جماعت حاضر ہوتی ہے۔ فجر اور عصر میں ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فرشتوں کی، ملائکہ کی۔ فجر میں ایک جماعت آتی ہے، اس جماعت کی ڈیوٹی کیا ہے، فجر سے لے کر عصر تک مسجد میں رہنا، نماز میں آنے والوں کے نام لکھنا، جو بھی ان کے کام ہے بتائے گئے۔ پھر عصر کی نماز جیسے وقت آتا ہے، نماز کے فوری بعد یہ جماعت چلی جاتی ہے تو پھر دوسری جماعت آتی ہے۔ تو جماعت جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے ان سے، کیا پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے ملائکہ بتاؤ میرے بندے کس حال میں تم انہیں چھوڑ کر آئے ہو؟ جب تم ان کے درمیان گئے تھے فجر کے وقت میں وہ کس حال میں تھے؟ تم عصر میں وہاں سے آئے ہو تو کس حال میں آئے ہو؟ ملائکہ بتائیں گے کہ اللہ ہم فجر میں جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور عصر میں ہم جب ان کے پاس سے واپس لوٹے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو فجر اور عصر پڑھنے والوں کے لیے ہے یہ، جو آدمی فجر اور عصر باجماعت نماز پڑھتا ہے مسجد میں آ کر، ان لوگوں کے لیے بڑا انعام یہ کہ ان کا نام اس فہرست میں جائے گا جس فہرست کو اللہ کے پاس پہنچایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی فجر میں سو جائے، عصر میں سو جائے تو پھر کیا ہے، اس کا نام کہاں آئے گا؟ ملائکہ کہیں گے کہ جب ہم اس کے وہاں پر پہنچے تھے تب یہ لوگ بستروں پر سو رہے تھے، عصر میں جب وہاں سے واپس لوٹے تب بھی بستروں پر سو رہے تھے، یہ سوتے ہی رہتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانے والی نماز، فجر، ظہر، مغرب، عشاء کے درمیان میں عصر کی نماز آتی ہے، اس نماز کی خاص حفاظت کرو۔ نمازوں کے ساتھ خاص طور پر درمیانی نماز اللہ نے کہا، کیوں؟ عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے، جس آدمی نے عصر کی نماز فوت کر دی اس کا مال بھی گیا، اس کی اولاد بھی گئی۔ عصر کی نماز چھوڑنا بہت ہی بڑا خسارہ ہے، پوری نمازیں چھوڑنا تو ہے ہی نہیں، بالخصوص عصر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز چھوڑتا ہے وہ آدمی گویا اس کی اولاد کا بھی نقصان ہے، اس کا مال کا بھی نقصان ہے۔ تو محترم حاضرین، نماز کسی بھی معاملے میں کبھی بھی کسی بھی طرح سے ہرگز معاف ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑی، اور جب آخری ایام آپ کے گزر رہے تھے، آپ کے پاس چلنے کی طاقت نہ تھی تو آپ دونوں صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آپ گئے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، جب آپ کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، آپ انتقال سے کچھ لمحات پہلے بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، آپ کے چہرے پر پانی ڈالا جاتا، آپ پھر سے ہوش میں آتے، ہوش میں آ کر کیا پوچھتے، لوگوں نے نماز ادا کیا نہ کی؟ بار بار یہی پوچھتے سوال۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ 4 مرتبہ اللہ کے نبی بے ہوش ہوتے، ہوش میں آ کر یہی سوال کرتے کہ میرے لوگوں نے نماز ادا کیا نہ کی۔ جو آخری نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی وہ نصیحتیں بھی یہی کہ میری امت کو مجھے ڈر ہے تو نماز کا ڈر ہے، نماز قائم کریں، لوگ نماز کو وقت پر ادا کریں، اور کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ، اپنے لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو بھی نصیحت اللہ کے نبی نے کی۔ تو اتنی اہم نماز کو آج ہم نے بڑا معمول بنا لیا ہے، ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم نماز کو بڑا معمول ہم سمجھ رہے ہیں۔ یقین مانیے یہ اتنی اہم نماز ہے کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا اسی نماز کے بارے میں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سوالات اللہ کے پاس ہوں گے، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ جس آدمی کی نماز کامیاب ہو جائے گی، جو آدمی پہلے سوال میں کامیاب ہو جائے گا، بعد میں آنے والے سوال، بعد میں آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی۔ جس آدمی کی نماز ہی خراب نکل جائے، پہلے سوال میں جو آدمی فیل ہو جائے، اس آدمی کو آنے والے مرحلے اور بھی کٹھن ہوں گے، اور بھی سخت ہوں گے۔
آج معاشرہ کیا ہے آج ہمارے گھروں میں خوشی آتی ہے تو ہمارے اوپر نماز معاف ہو جاتی ہے، کوئی غم آتا ہے تو نماز معاف ہو جاتی ہے، سفر پر نکلتے ہیں تو نماز معاف ہو جاتی ہے، شادی بیاہ کا موقع آئے بالخصوص جب بھی شادی بیاہ کا موقع ہمارے گھروں میں آتا ہے شاید کہ پورے گھر والوں پر نماز معاف ہو جاتی ہے، نہ وہ دولہا پڑھتا ہے، نہ دولہے کے گھر والے پڑھتے ہیں، نہ دلہن کے گھر والے، کیوں یہ خوشی کے موقع پر ہے۔ اب فنکشن ہال میں گئے، کھلا رہے پلا رہے، نماز کا کوئی دھیان ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، پوری شادی لوگوں کو کھلانے پلانے میں 3-4 دن صرف کر دیے، نماز کا وقت گزر گیا، اتنی نمازیں چلی گئی، کبھی خیال نہ آیا۔ کوئی غم کا موقع آیا، کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں، اب غم کے ماحول میں نماز نہیں پڑھتے گھر میں، کیونکہ غم میں ہیں، غم منا رہے، ہمارا آدمی اللہ کے پاس چلا گیا، اب اس غم میں اللہ کو کیا یاد کرنا۔ یاد رکھیں، چاہے خوشی کا ماحول ہو چاہے غم کا ماحول ہو، کسی کی شادی ہو کسی کا جنازہ ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ جو آدمی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی اگر چھوڑے تو حدیث کے مطابق کیا ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے اقیموا الصلاۃ ولم تکونوا من المشرکین ویقیموا الصلاۃ، کہ کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز کون نہ پڑھتے ہیں؟ جو شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں، چاہے ہماری زندگی کا سکھ ہو یا دکھ ہو، کوئی غم ہو، کوئی کسی طرح کی مصیبت ہو، کتنا بھی شدید بیمار اگر ہم ہیں، تھوڑی سی بیماری آ گئی، بخار آ گیا، گھر میں اوڑھ کر سو گئے، مسجد کو آنے کے لیے کچھ بہانہ چاہیے نہ آنے کا۔ مسجد نہ آنے کا چھوٹا سا بہانہ یہ کہ بخار آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ یاد رکھ لیجئے، گھروں کے اندر فرض نماز پڑھنا منع کیا گیا۔ میں نے ابھی کہا کہ صحابی جو اندھے تھے، نابینا تھے، اتنی سارے عذر رہنے کے باوجود اللہ کے نبی نے گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ فرض نماز کے لیے مرد کو چاہیے کہ مسجد میں ضرور آئے، وہ کتنی بھی طرح کی تکلیف ہو، چلنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، کسی سہارے کے ساتھ مسجد میں آئیں، بہرحال آئیں، آ کر نماز ادا کریں۔ دعا رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو صحیح معنوں میں نماز کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، اور ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نماز کے سلسلے میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔